السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذی لم يتخذ فی عز جلالہ صاحبة ولا ولدا واشہد ان محمدا عبدہ المصطفى رسولہ المجتبى ارسلہ لنفاذ امرہ بعثہ لانہاء عذرہ وتقدیم نذرہ صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیت الذین هم موضع سرہ وعبۃ علمہ ولجاء امرہ لهم خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیۃ والوراثہ اوصیکم بعباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. موجودہ حالات کے تحت ایک موضوع میں نے اختیار کیا جو آج سے تقریباً شاید 20-22 سال پہلے میں نے اس پہ کچھ خطبے دیے تھے، لیکن ایک ظاہر ہے کہ وہ بہت زمانہ گزر چکا، اور اس زمانے میں جو چھوٹے بچے تھے ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمام باتیں ان کے ذہن میں نہیں رہی ہوں گی، لیکن حالات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ اس موضوع کو دوبارہ اختیار کیا جائے، اور وہ ہے دنیا کی بے جا محبت، دنیا کی ناجائز محبت، حب دنیا، بلکہ دنیا کا غلام بن جانا، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ دنیا ہی دنیا ہو، انسان آخرت کو بھلا دے اور اپنی حقیقی اور واقعی زندگی ہے اس کو فراموش کرتے ہیں. وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبے میں کہ دنیا کا حاصل کرنا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، حصول دنیا ناجائز نہیں ہے، دنیا سے محبت کرنے لگنا اور دنیا کا بندہ بن جانا اور دنیا کا غلام بن جانا یہ جو ہے مذموم ہے، اور ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے، حب دنیا ہے. رأس کل حب دنیا رأس کل خطیۃ، تمام جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کی بنیاد جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اسی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے، اسی وجہ سے ستم کرتا ہے، اسی وجہ سے رشوتیں لیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، نقلی مال بیچتا ہے، کم تولتا ہے. یہ تمام چیزیں کس لیے؟ دنیا سے محبت ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک پر حملہ کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں صرف لوٹنے کے لیے آتے تھے، دوسرے ملک پر حملہ کرتے تھے، لوٹ کے لے جاتے تھے، لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتے تھے. یہ حب دنیا ہے، حب دنیا. اور یہ ایسی چیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے، کبھی گھٹتی نہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت سمندر کے پانی کی سی ہے کہ جتنا انسان اس پانی کو پیتا جاتا ہے اتنے زیادہ پیاس اس کی بھڑکتی جاتی ہے. میں نے اسی زبان میں مثال دی تھی جو دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا، دوسری مثال دینا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو لو لگ جائے تو لو پہ کیا ہوتا ہے؟ پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا پانی پلایا جائے اتنی پیاس بھڑکتی جاتی ہے. تو ایک دنیا کا لالچی ایسے ہی ہے جیسے کوئی لو زدہ مریض ہوتا ہے کہ جتنا اس کو دنیا ملتی جاتی ہے اتنی ہی دنیا کی لالچ بڑھتی جاتی ہے، اتنی حرص بڑھتی جاتی ہے، اتنی ہی جو چیزیں ہیں. اسی لیے یہاں پر بھی معصوم کا قول ہے، اور انہیں نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو حرص اس کی ایسی ہیں جو بوڑھی نہیں ہوتی، ایک حرص مال اور ایک حرص عمر. یہ بوڑھی نہیں ہوتی، یہ جوان ہی رہتی ہے. حرص مال کی زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مل جائے. بوڑھا ہے، ایک صاحب آئے لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ہاتھوں میں راشا، پیروں میں جو ہے وہ کپ کپی یہ لے کے آئے کہ
فلاں جگہ کا متولی میں بننا چاہتا ہوں، فلاں جگہ کا متولی میں، جس وقت درخواست دے رہے تھے تو ان کا ہاتھ راشد یوں کہاں ہو رہا تھا. میں نے کہا آپ کی ایج کیا ہوگی؟ آپ کی ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. آپ کی ایج کیا ہوگی؟ کہنا 80 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہوں. 80 سال. میں نے کہا آپ جا کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیجئے، آپ کہاں تولیت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہے کہ اس سے پہلے سارا مال وہ بیچ چکے ہیں پہلے ہی. اب جو بچا کھچا رہ گیا تو اس کو بیچنے کے چکر میں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہرس بوڑھی نہیں ہوتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. لالچ بوڑھی نہیں ہوتی ہے. اور ہرس سے عمر کی ہرس بھی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے. چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ زندگی مل جائے، زیادہ سے زیادہ زندگی مل جائے، اور زندگی مل جائے، اور زندگی مل جائے. اس لیے مشہور ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں، میں نے دیکھا، صرف سنا ہوا ہے جو کر رہا ہوں، کہ جناب نوح کی عمر 2500 سال تھی. 2500 سال عمر تھی. اس زمانے میں عمریں طویل بھی ہوا کرتی تھی. آج جو عمر ہے وہ گھٹ کے 70-80 کے بیچ میں آ گئی ہے، ورنہ پرانے پہلے زمانے میں عمریں طویل ہوا کرتی تھیں. اسی لیے واقعہ ہے کہ ایک ماں جناب نوح کے پاس آئی تھی، اور جناب نوح سے کہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے بچے بہت کم سنی میں مر جاتے ہیں، میرے بچے بہت کم سنی میں بہت توجہ رہے. اتفاق سے ذہن میں آ گیا، اس وقت پہلے ارادہ نہیں تھا، لیکن اس وقت ذہن میں ایک دم سے واقعہ آ گیا. تو بس کر رہا ہوں کہ جناب نوح کے پاس ایک خاتون، ایک ماں پہنچی کہ میرے بچے بہت کم سنی میں مر جاتے ہیں. کہا کتنی عمر ہوتی؟ کہا کوئی 300 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 400 سال میں. سمجھ میں آیا؟ دعا کیجئے کہ بچوں کو طول عمر ملے. کوئی 300 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 400 سال میں مر جاتا ہے، کم سنی میں ان کو موت آ جاتی ہے. جناب نوح نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ 70 اور 80 تک نہیں پہنچنے پائیں گے، مر جائیں گے. 70 اور 80 تک نہیں پہنچنے پائیں گے، وہ مر جائیں گے. اس نے حیرت سے کہا کہ کیا ایسا بھی ہوگا کبھی؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ 70 اور 80 کے درمیان میں لوگ مر جایا کریں گے؟ کہاں ایسا زمانہ آنے والا ہے. کہ ایسا زمانہ اگر آ گیا تو ایسے شخص کو تو پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دینا چاہیے. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ 70 اور 80 سال کی اگر زندگی ملے گی تو اس زمانے میں تو ہر شخص کو پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دینا چاہیے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سجدے تو دور کی بات ہے، سوائے مال کی ہوس کے اور دنیا کی ہوس کے اور دنیا کے حصول کے اور کچھ ہماری نگاہوں میں نہیں رہتا ہے. میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے مال کو جمع کرنے کے لیے. پھر توجہ چاہوں گا، بجائے اس کے کہ ہم مال کو خرچ کریں اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو خرچ کر دیتے ہیں مال کے لیے. نہیں، شاید لطافت کا آپ نے اندازہ نہیں فرمایا جو جملہ میں نے عرض کیا کہ ہم پوری زندگی کو خرچ کر دیتے ہیں مال کے حصول کے لیے، اور جب اس کے مال کے خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے تو زندگی ختم ہونے لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسری زندگی چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں دوبارہ نہیں ملتی، جو ہمیں دوبارہ نہیں ملتی. بجائے اس کے کہ مال کو زندگی پر خرچ کریں، زندگی کو مال پر خرچ کر دیتے ہیں. اب بہت دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص بہت دولت مند تھے، بے انتہا ان کی دولت تھی، لیکن اتنی مال سے محبت تھی کہ وہ نوکر نہیں رکھتے تھے. 2 خطرے ان کو ہوتے تھے کہ نوکر چوری نہ کر لے، دوسرا خطرہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو تنخواہ دینا پڑے گی. لہذا نوکر کبھی نہیں رکھا. خود ہی بوڑھے ہو گئے تھے، وہ خود ہی سودا لاتے تھے، خود ہی پکاتے تھے. وہ یہ سچا واقعہ ہے.
اور اس کے بعد 3 دن تک جب وہ نظر نہیں آئے تو اب سمجھ میں نہیں گئے کہ ہم معلوم ہوا کہ 3 دن سے وہ مرے پڑے ہوئے تھے اندر گھر کے، 3 دن سے اپنے گھر کے اندر مرے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مال کے لیے خرچ کر دیا، مال کو زندگی کے لیے نہیں خرچ کیا۔ یہ ہے انسان کی حیثیت اور یہ ہے انسان کی قسمت۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ لاکھ کما لو تم دولتیں، لاکھ کما لو تم دولتیں، لیکن خرچ اتنا نہیں کر پاؤ گے جتنا قسمت میں ہے۔ خرچ اتنا نہیں کر پاؤ گے جتنا قسمت میں ہے، لاکھ دولتیں کما لو مگر خرچ اتنا نہیں کر پاؤ گے جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو تمنا ہوگی دوسری وادی، یہ ہے حدیث ہے، میرے جملے نہیں ہے، کہ ایک وادی تم کو سونے کی دے دی جائے تو دوسری وادی کی تمنا کرو گے، دوسری وادی سونے سے بھری ہوئی دے دی جائے تو پھر تیسری وادی کی تمنا کرو گے۔ تمہاری حرص کبھی ختم نہیں ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی مگر انسان کی لالچ ختم نہیں ہوا کرتی، انسان کی حرص ختم نہیں ہوا کرتی۔ اسی میں انسان جو الجھ جب جاتا ہے تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، جب دنیا میں الجھ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اعمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دولت مند ہو، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو دولت مند ہو، جو غریب ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، جو غریب ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ بہت توجہ ہے، ہمارے یہاں بڑا آدمی کون ہے؟ جس کی بڑی کوٹھی ہو۔ بڑا آدمی کون ہے؟ جس کا بہترین کاریں ہوں۔ بڑا آدمی کون ہے؟ جس کا بہت بڑا عہدہ ہو۔ مگر اسلام میں برعکس ہے، اسلام میں کردار کی بنیاد پر بڑائی ملتی ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی، جائیداد کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ اسی لیے ابو لہب سردار مکہ تھا مگر اسلام کی نگاہوں میں چھوٹا تھا۔ تبت یدا ابی لہب کی آیت نازل ہو گئی تھی، لیکن سب سے کچلا ہوا طبقہ کون سا تھا؟ سب سے کچلا ہوا، سب سے بے عزت طبقہ اس زمانے میں کون تھا؟ وہ غلام تھے، جن کو سب سے زیادہ بے عزت سمجھا جاتا تھا، جن کو سب سے زیادہ جو بہت زیادہ کم سمجھا جاتا تھا، ذلیل سمجھا جاتا تھا، دولت مندوں کو بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے کیا کیا کہ وہی بلال مازنے پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، جو دوسروں کی آوازوں پر دوڑ کر خود جاتے تھے، آج ان کی آواز پر بڑے بڑے دوڑ کر آ رہے ہیں۔ جو دوسروں کی آوازوں پر دوڑ کر جاتے تھے، آج وہ وقت آ رہا ہے کہ مازنے پر کعبے کی بلندی سے وہی غلام اذان دے رہا ہے اور بڑے بڑے اس کی آواز سن کر دوڑتے چلے آ رہے ہیں، دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں عزت، یہ ہے اسلام میں بلندی۔ اسی لیے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا ہے، آپ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ ظاہری طور پر جو آپ کو ولی عہدی ملی، ظاہری طور پر جو آپ کو ولی عہدی ملی تو آپ جب دسترخوان بچھتا تھا تو اسی دسترخوان پر امام بھی بیٹھتے تھے، اسی دسترخوان پر غلام بھی، اسی دسترخوان پر وہ سائز بھی کہ جو گھوڑوں کو مالش کیا کرتا تھا وہ بھی وہیں بیٹھا کرتا تھا، وہیں غلام، وہیں دربان کہ جو دروازہ کھولتا تھا پردہ ہٹاتا تھا، وہ سب امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، اور گورنر آتے تھے تو وہ بھی وہیں پر بیٹھتے تھے، بڑے بڑے عہدیدار آتے تو وہ بھی وہیں پر بیٹھتے تھے۔ امام کے چاہنے کچھ لوگوں نے کہا آقا کچھ تو فرق کر دیجئے، کچھ تو امتیاز پیدا کر دیجئے۔ یہ کیا کیجئے کہ اپنا دسترخوان ذرا بلندی پر بچھا دیا کیجئے، تھوڑی سی اونچائی پر اپنا دسترخوان بچھا دیا کیجئے۔ آپ کے پاس گورنرز آتے ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے عہدیدار آتے ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے افسر آتے ہیں، ان کو آپ غلاموں کے پاس بٹھا دیتے ہیں، ان کو آپ گھوڑے کے سائز اور مالش کرنے والے جو ان کے ساتھ برابر بٹھا دیتے ہیں، آپ جو دربان جو دروازہ کھولتا بند کرتا ہے اور پردہ اٹھاتا ہے ان کے لیے اس کو بھی برابر بٹھا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا تو فرق ہو جائے، تھوڑی سی تو اونچائی ہو جائے، ایک دسترخوان اوپر تھوڑا بٹھا دیجئے، تھوڑا سا نیچے دسترخوان بچھا کے لوگوں بھی بٹھا دیا کیجئے۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ بلندی ملتی کاہے سے ہے،
یہ بتاؤ شرف ملتا کہاں سے ہے؟ ارے میں بھی مٹی سے بنا ہوا، وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے، میں بھی آدم کی اولاد، وہ بھی آدم کی اولاد، ان کے ماں باپ بھی ایک، ہمارے ماں باپ بھی ایک، ہم بالکل برابر ہے۔ بلندی ملتی ہے، بلندی ہے کردار سے، بلندی ملتی ہے تقوی سے، بلندی ملتی ہے بہترین اعمال سے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا۔ آپ خطبے میں سنتے ہیں، یہ امیر المومنین کے جملہ ہے کہ فی حلال حساب وفی حرام، فی حلال حساب فی حرام عقاب۔ یہ دنیا وہ ہے کہ جس میں حلال کی کمائی کا حساب ہے اور حرام کی کمائی پر سزا ہے اور عقاب ہے۔ اسی زمانے میں میں نے واقعہ یہ پڑھا تھا جو آج میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 20 سال پہلے، کہ حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حلال حساب، یاد رکھیے فی حلال حساب، دنیا کا جو حلال ہے اس پہ حساب ہے، اور فی حرام عقاب، اور جو اس میں حرام ہے اس کے اوپر سزا ہے، عقاب ہے، جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو مجمع تھا اور چند صاحب کو روک لیا نماز ظہر کے بعد، شدید گرمی تھی شدید، اور اس کے بعد روک کر انہیں نے ایک ایک دینار رسول اللہ نکالا، اور ایک 15-20 اصحاب تھے جو رہ گئے تھے اس وقت، ان کو ایک ایک دینار دے دیا، یہ تم رکھو، یہ تم رکھو، یہ تم رکھو، یہ تم رکھو۔ ایک دینار ہے، یا مجھے یاد بہت پہلے بات، یہ 5 دینار ایسے کچھ تھے، ایک دینار تھا یا 5 دینار تھے، وہ رسول اللہ نے دیے سب کو۔ اب سب کا خوشی سے برا حال ہو گیا ہے، مفت میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ نے دے دیے 5 دینار دے دیے۔ اس زمانے 5 دینار بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، بہت قیمت رکھتے تھے۔ سب خوشی خوشی لے کر گئے، مولا علی کو بھی ملے، سب خوشی خوشی لے کر گئے۔ ایک مہینہ جب گزر گیا تو گرمی اور شدید ہو گئی تھی، موسم اور سخت ہو گیا تھا، دھوپ میں اور تپش پیدا ہو گئی تھی۔ رسول اللہ نے جب نماز ختم ہوئی کہا میرے ساتھ تم لوگ چلو، وہ سب لوگ کہ جن کو میں نے وہ دینار دیے تھے، ایک 15-20 لوگ تھے، سب کو لے کر چلے۔ مدینہ ختم ہو گیا، اب صحرا شروع ہو گیا، اب لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ رسول اللہ لے کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تپتے ہوئے صحرا میں پہنچ گئے۔ اسی تپتے ہوئے صحرا میں ایک چٹان تھی، ظاہر کہ ریت سے زیادہ وہ جل رہی تھی چٹان، وہ پتھر زیادہ جل رہا تھا، زیادہ تپ رہا تھا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سب کے سب اپنی نالینیں اتار دو۔ اب رسول اللہ کا حکم، ہر ایک حیران ہے کہ ہے کیا معاملہ، کیا ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ کہ سب کے سب اپنے نالینیں اتار دو، جوتیاں سب اتار دو۔ سب نے جوتیاں اتاری، کہ ایک ایک کر کے جاؤ اس چٹان پر کھڑے ہو کر، اور جو میں نے دینار دیے تھے اس کا حساب بتاؤ، جو میں نے دینار دیے تھے اس کا حساب بتاؤ۔ ننگے پیر جاؤ اس چٹان کے اوپر، اور جو میں نے تم کو پیسے دینار دیے تو ان کا حساب بتاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ 5 دینار کا حساب بتانا اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی دولت۔ کوئی کہہ رہا مکان خریدا اور میں نے یوں شادی کی اور یہ کیا، اور پیر جلنے جا رہے ہیں، بھنے جا رہے ہیں، کبھی ایک پیر اٹھاتا ہے، کبھی دوسرا پیر اٹھاتا ہے، کبھی ایک پیر کبھی دوسرا پیر، جلدی جلدی چاہ رہا ہے کہ حساب بیان ہو جائے، مگر جلدی بیان نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک گیا پیروں میں چھالے پڑ گئے اتر آیا، دوسرا گیا پیروں میں چھالے پڑے اتر آیا، تیسرا گیا پیروں میں چھالے پڑ گئے اتر آیا۔ اب آخر میں نوبت مولا علی کی تھی۔ اب لوگ یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ جو ہمارا حال ہوا ہے وہی حال علی کا بھی ہوگا، جس طرح سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اسی طرح ان کے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ لیکن روایت گواہ ہے کہ مولا علی گئے، 1 سیکنڈ میں ایک جواب دیا اور نیچے اتر آئے۔ 1 سیکنڈ سے زیادہ جواب دینے میں نہیں لگا، مولا علی نیچے اتر آئے۔ رسول نے پوچھا اے علی تم کو جو رقم دی تھی تم نے کیا کی؟ کہا اللہ کے رسول اسی دن سب غریبوں میں بانٹ دی۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات اور بلند آواز۔
تو یہ ہے دنیا. اس کو کہتے ہیں دنیا کہ فی حلالہا حساب اور فی حرامہا عقاب. آپ ایک چیز اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو زینت دے دی گئی ہے. دنیا کو زینت دے دی گئی ہے. دنیا کو زینت دے دی گئی ہے. کس نے زینت دی ہے؟ اب اس میں یہ نہیں خالی زینا ہے، لفظ مجہول ہے، تو ہو سکتا ہے کہ خود امتحان دینے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ زینت ہو کہ زینت دے دی گئی ہے حیات دنیا کو. آپ یاد رکھیں، بہت باہر سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر تشریف فرما رہتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ موضوع رہے کہ زینت کس چیز کو دی جاتی ہے. زینت اس چیز کو دی جاتی ہے جس میں حسن ذاتی موجود نہیں ہوتا. جس میں ذاتی حسن موجود نہیں ہوتا ہے، زینت اسی کو دی جاتی ہے جس میں ذاتی حسن ہوتا ہے. اس کو زینت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تصنع سے بری ہے حسن ذاتی، قبائے گل بے گل بوٹا کہا ہے. تو جہاں کے اوپر بدصورتی کو چھپانا ہوتا ہے، ارے توجہ رہے، جہاں پر بدصورتی کو چھپانا ہوتا ہے وہاں پاؤڈر کا استعمال ہوتا ہے، وہاں لپسٹک کا استعمال ہوتا ہے، وہاں زینت کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اپنی بدصورتی کو چھپانا ہوتا ہے. مگر ایسے لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آنے پر ان کی بدصورتی، ارے توجہ چاہوں گا، قریب آنے پر ان کی بدصورتی ظاہر ہو جاتی ہے. اور ایک بار گرمی میں پسینہ آیا، سارا پاؤڈر بھی اتر گیا، ساری مکسی بھی اتر گئی، ساری لپسٹک بھی اتر گئی. ایک شلوار بھیجے والا صاحبان ذوق ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ روٹی والے جب روٹی بیچتا ہے کیا اس میں بھی لشکا لگاتا ہے؟ وہ اس میں پھنے لگاتا ہے؟ اس کو بھی زینت دیتا ہے؟ روٹی والے جب روٹی بیچتا ہے تو سجا کر بیچتا ہے؟ نہیں، یوں ہی ٹوکرے میں رکھی رہتی ہے، لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اس کو زینت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو چیز ضرورت سے زیادہ ہوا کرتی ہے اسے زینت دی جاتی ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کر 2 سوٹ خرید چکے ہیں، تیسرا بھی خرید لیں. ضرورت نہیں ہے ان کو کپڑے کی، مگر خوبصورتی دیکھ کر اٹریکٹ ہو جائیں اور خرید لیں. 20 سوٹ پہلے سے موجود ہیں لیکن اب جو دکھائی دیا سجا ہوا، فوراً دل کو لالچ ہوئی، فوراً جا کر اس کو خرید لیا. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اس کو زینت دی جاتی ہے. جو چیز انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کو زینت نہیں دی جاتی. لہذا ضروریات زندگی بہت کم ہیں. جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کہ جس پر اپنی پوری دولت صرف کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر قناعت اختیار کرے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ یہی جنت بن جائے گی. یہ لالچ ہے جو انسان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. ظاہر ہے کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے. میں ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہم زحمتیں برداشت کرتے ہیں، جتنی بھی تگ و دو ہے، جتنی بھی بیبانیاں، محنت، مزدوری، کاہے کے لیے؟ جسم کی راحت کے لیے. بہترین مکان ہو جائے جسم کی راحت کے لیے، ایئر کنڈیشن لگ جائے جسم کی راحت کے لیے، بہترین گاڑی ہو جسم کی راحت کے لیے، ہوائی جہاز سے سفر ہو جسم کی راحت کے لیے. تو پوری دولت اور اپنی زندگی ہم صرف کر دیتے ہیں جسم کی راحت کے لیے، صرف کہ جسم کو راحت پہنچے. اب آپ دیکھیں کہ جسم ہے کیا چیز. پوری توجہ، پڑھا لکھا مجمع. جسم ہے کیا چیز؟ آپ کو خبر ملی کہ جناب، بھائی ایک نام میں فرضی نام لے رہا ہوں کہ جناب اکرم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کو جیسی خبر ملی فوراً آپ پہنچ گئے وہاں کے اوپر. کہا کہ کیا ہو بھائی؟ کہا کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا.
آپ اندر پہنچے، دیکھا اکرم صاحب لیٹے ہوئے ہیں اکرم صاحب لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی وہی ہیں، پیر بھی وہی ہیں، آنکھیں بھی وہی ہیں، جسم بھی وہی ہے، وہی لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جس سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا بھائی اکرم صاحب کہاں مرے؟ سامنے تو لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا یہ اکرم صاحب کا جسم ہے، اکرم صاحب مر چکے ہیں۔ اور توجہ چاہوں گا، یہ اکرم صاحب کا جسم ہے، یہ ان کی باڈی ہے، اکرم صاحب مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم اور ہے اور انسان اور ہے۔ توجہ ہے، جسم اور ہے، انسان اور ہے، انسان اور ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ نہیں کہے گا میں کٹ گیا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے کسی ہاتھ سے تو کیا کہے گا میں کٹ گیا؟ نہیں، میرا ہاتھ کٹ گیا، اس کا مطلب میں اور ہوں اور ہاتھ اور ہے، میں اور ہوں، ہاتھ اور ہے۔ ٹانگ کسی کی خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں جدا ہو گئی تو کیا ہوگا کہ میری ٹانگ کٹ گئی، یہ نہیں کہا جائے گا میں کٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور ہے اور انسان اور ہے۔ انسان ہے روح، انسان ہے روح، جسم میں وقتی طور پر آ گیا ہے وہ، لیکن اصل انسان ہے روح۔ تو ہم ساری زندگی ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں جس کے لیے سب کچھ کیا کرتے ہیں، اصل ہے روح۔ کبھی روح کے لیے بھی کچھ کیا؟ یاد رکھیے کہ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے، جسم کی لذتیں اور ہیں، روح کی لذتیں اور ہیں۔ جسم کی غذا مرغن کھانے ہیں، روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا روزہ ہے، روح کی غذا غریبوں کی مدد کرنا ہے، روح کی غذا حج ہے، روح کی غذا اپنی کمائی کو دوسروں کو دے دینا ہے۔ یہ ہے روح کی غذا۔ ہم جسم کی غذائیں استعمال کرتے ہیں، روح کی غذا ہم سے چھوٹ جایا کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اور ایسے ہی انسان کبھی جو دین کو چھوڑ دے اور دنیا کا غلام ہو جائے، دنیا کا بندہ بن جائے، یہی انسان کبھی یزید بن جاتا ہے، کبھی عمر ابن زیاد بن جاتا ہے، کبھی عمر سعد بن جاتا ہے، کبھی شور بن جاتا ہے، کبھی حرملہ بن جاتا ہے، اور کبھی آج کا وہ ملعون و مرتد بن جاتا ہے کہ جو صرف دنیا کی خاطر جس نے دین کو چھوڑ دیا، صرف دنیا کی خاطر جس نے دین کو پامال کر دیا، صرف دنیا کی خاطر اس نے اسلام کے خلاف، رسول اسلام کے خلاف، اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب اس نے تیاگ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ اب قرآن کی آیت ہے، وہ آیت اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو آخرت کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنی ولایت سے دور کر دیتا ہے، اپنی ولایت سے دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کا ولی نہیں رہتا، پھر اللہ اس کا ولی نہیں رہتا۔ تو ظاہر ہے جس کا اللہ ولی نہ ہو تو ایک ہی شخصیت باقی رہ جاتی ہے جو اس کی ولی بن جائے، وہ ہے شیطان۔ شیطان اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اعلان ہوا کہ وہ جعلنا للذین آمنوا ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ کہ ہم نے بے ایمانوں کا ولی شیطان کو بنایا ہے، ہم نے بے ایمانوں کا ولی شیطان کو بنایا ہے۔ تو جو بھی بے ایمانیاں کر رہا ہو وہ علی کو اپنا ولی نہ سمجھے، ایسے بے ایمانوں کا ولی شیطان قرآن نے قرار دے دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں پر پالنے والے ہمیں ایسی مصیبت سے اور آفت سے، ایسے گناہ سے محفوظ و معمول ہے۔ پالنے والے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور اس کی جہاں پر محبت محمد و آل محمد کو دل میں، اور ہم کبھی بھی اللہ کی ولایت سے خارج نہ ہو بلکہ ہمیشہ تحت ولایت
اللہ اور محمد و آل محمد ہماری پوری زندگی گزار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ استتمام للنعمت وسبحان اللہ استسلام للعزت. لا الہ الا اللہ اقرارا بوحدانیت وحسبنا اللہ فاقة علی کفایت. واشہد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلی الاسیاء من عطرت. اتقوا اللہ عباد اللہ واحذروا الدنیا فإن دار أول عنا وآخر فنا في حلال حساب وفي حرام عقاب. من استغنى فيها فتنا من افتقر إليها حزنا ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واغتنموا المهلة فإنها تمر مر السحاب. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وعلى سيد العالمين فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام أجمعين. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المنتظر المهدي عليه السلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.